ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام اور حاضرین مصافحہ اور ہمارے مہربان اساتذہ کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی تصور کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اسلامی آداب زندگی کے عنوان پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی سعادت مجھے ملی ہے، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر مذکورہ آیات کا انتخاب کیا ہے، اسی لیے کہ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ اسلام میں داخل ہو تو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو، اسلام کی جملہ اور تمام احکام پر عمل پیرا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام کی باتوں کو مانے اور اختیار کرے اور باتوں کو چھوڑ دے، جیسا کہ یہود کرتے، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے پہلا پارے میں ارشاد فرمایا: افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم من خزي في الحیاة الدنیا۔ کیا تم مانتے ہو کتاب کے بعض حصے کو اور کفر کرتے ہو؟ بعد کا جس نے ایسا کیا اس کی جزا دنیاوی زندگی میں رسوائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی نفس پرستی اور منمانی کو بھی بتایا، پھر اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ دنیا کی ذلت و رسوائی سے سابقہ پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی نفس پرستی کے بارے میں اس کی ذلت و رسوائی کی علامت بنا دیا، وہ اپنے بدعملی اور بے عملی کی وجہ سے ملعون و مردود ہوئے۔ مسلمانوں کو ایسی حالت سے بچنے کی ترغیب دی گئی، اس سے کامل مومن بننے ہر اعتبار سے مسلمان رہنے کا حکم دیا گیا۔ برادران اسلام مکمل و جامع دین ہے، اس نے زندگی کے ہر شعبے کو مکمل کیا ہے، اس نے زندگی کے ہر پہلو کی اصلاح کی ہے، کیونکہ وہ ہر انسان کو کامل مومن دیکھنا چاہتا ہے۔ لہذا وہ صرف اصول بندگی پر اتفاق نہیں کرتا بلکہ آداب زندگی بھی سکھاتا ہے۔ ایک ساتھ رہنے کے آداب، ملنے جلنے کے آداب، بول و براز کرنے کے آداب، کھانے پینے کے آداب، نہانے دھونے کے آداب، الغرض زندگی کے معاشرات و معاملاتی کاروبار اس آداب کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی کمال ایمان اور یہی اسلام کی جامعیت ہے، اور ان تمام آداب کی رعایت کرنے والا ہی مکمل طور پر اسلام میں داخل ہے۔ دیکھیے آج ہم کس طرح اسلامی تعلیمات کو فراموش کر کے منمانے ڈھنگ سے زندگی گزارتے ہیں، بلکہ زندگی کے معاملات میں غیروں کی نقالی کرتے ہیں، مغربی تہذیب پر عمل کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ و سماجی ماحول کتنا غیر اسلام بن چکا ہے، جہاں اپنے گھروں میں دوستوں سے ملاقات کرنے میں، خاندان والوں کے ساتھ رہنے میں ہم اسلامی شریعت کی پابندی چھوڑ دی اور ہم بھول گئے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن ہم کو کیا حکم دیتا ہے۔ جہاں اپنے گھروں میں ماں باپ چاچا چاچی مشترکہ طور پر رہتے ہیں، مشترکہ خاندان ہے، اس میں کس قدر کی بے پردگی ہے۔ ایک دوسروں کے کمروں میں بے پردہ آتے جاتے ہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی لحاظ نہیں، بلکہ قرآن اس کا آداب سکھاتا ہے۔ پہلے تو آپس سے ملنے کا آداب سکھاتا ہے، جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے ملے تو اس سے سلام کرے اور اس کا بہترین جواب دے۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم سے سلام کیا جائے تو اس کا بہترین جواب دو یا وہی لوٹا۔ پھر سورہ نور میں فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا۔ اے ایمان والو، جب اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو پہلے اجازت دے دو اور گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے
لیے بہت پاکیزگی والے ہیں، اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور ہمیں یہی اسلامی آداب اور اسلامی طریقہ ہے، اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم کہیں اجازت طلب کی اور کہا گیا کہ ابھی ملاقات نہیں ہوگی، بعد میں آئیے گا، تو پارا چڑھ جاتا ہے، مزاج گرم ہو جاتا ہے، اچھا مجھ کو ایسا کہا، حالانکہ یہ آداب زندگی کے خلاف ہے، ایسا نہیں ماننا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے اور اپنا راستہ لے لینا چاہیے۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ تو اگر تم میں سے کسی کو نہ پاؤ تو گھر میں داخل مت ہو، جہاں تک کہ تم کو اجازت مل جائے اور کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والا ہے۔ اور جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ دعا کیجیے کہ اسلامی آداب زندگی کے عنوان پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔